بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج پروگرام ذرا تھوڑا سا فارمیٹ سے ہٹ کے ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان شہزاد اکبر صاحب، اور وہ صرف سینئر قانون دان ہی نہیں بلکہ اب سینئر سیاستدان بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جرنلزم میں بھی بہت زیادہ تجربہ حاصل کر لیا ہے. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ بہت زیادہ متحرک بھی نظر آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاون خصوصی کے طور پہ پہلے، اور پھر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عمران خان رہ چکے ہیں، اور بہت سارے رازوں سے بھی واقف ہیں، اور بہت اچھی اندر کی خبریں بھی دیتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ذرا آج ایک مشترکہ طور پہ نشست کی جائے، اور آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ ذرا ہم اکٹھے بھی بیٹھا کریں. تو ایک پروگرام ہم نے اکٹھے کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کی طرف سے کافی پذیرائی ملی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام صاحب آپ نے تو بہت لمبا تعارف کرا دیا. اب ہمیں ساری دنیا صرف یوٹیوبر کے نام سے جانتی ہے. وہ پہلے تھا جرنلسٹ، اور پہلے جی ہمیں کہتے تھے کہ یہ جرنلسٹ ہیں، پھر انہوں صحافی. نے کہا کہ یہ جانبدار صحافی ہیں. جی اس کے بعد ہمیں ٹی وی چینل سے فارغ کر دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوبرز. ابھی انہوں نے نیا نام رکھا تھا ہمارا یوٹیوبرز. یہ عظمہ بخاری صاحب نے یوٹیوبرز کے نام سے ہمیں پکارا گیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے خود اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا، اور اب میرا خیال ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یوٹیوبر اور یوٹیوبر میں کیا فرق ہے. تو بہرحال سر، صورتحال یہ ہے شہزاد اکبر صاحب، 28 نومبر قریب آ رہی ہے، اور ایک طرف ہمارے امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں تمام کی تمام نارائج سرکار جو ہے وہ وہاں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور لابیسٹ انگیج کیے ہوئے ہیں، اور لابیسٹ انگیج کر کے پیسے ویسے خرچ کر کے تو اقتدار کے عالمی ایوانوں میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات ویسے کیا ہیں اس وقت؟ تو دیکھیں، حکمران جو ہیں وہ ہمارے ضرور ہیں لیکن ہم نے بنائے نہیں ہیں، تو ان کی ترجیحات میں ہم یقیناً شامل نہیں ہیں. نہ ہی اس وقت جو فوجی کہہ لیجیے قیادت ہے اسے کچھ عوام کی خاص پرواہ ہے، اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی عوام کی چنندہ نہیں ہے، اور عوام کے اندر اپنے سٹیکس بہت عرصہ پہلے سے طے چکی ہے. جو ان کے دل میں کوئی شک اور وسوسہ تھا وہ فروری 2024 کے انتخابات نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اب تو ان کو یقین ہے کہ ان کی جتنی نمازیں ہیں وہ پیچھے جی ایچ کیو اور اپارا کے ہی ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت اگر آپ ایک لمحے کے لیے فوجی قیادت کو چھوڑ دیں تو سیاسی قیادت جتنی بھی ہے اس وقت منظر پہ، جس قسم کی سیاست وہ کر رہے ہیں یہ ایک ایسی سیاست ہوتی ہے ایسے سیاستدان کی جس نے واپس مڑ کے عوام کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا گیٹ نمبر 4 کی سیاست. اب اس نے وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کے سوا کوئی سیاست نہیں کرنی. انہیں پتہ لگ، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے وہ اس وقت گڑھے کھود دیے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اس وقت ملک میں جو قوانین بنوا دیے گئے ہیں، جو آئینی ترامیم کروا دی گئی ہیں، جو اس وقت عدلیہ کا حال کر دیا گیا ہے، اس تمام صورتحال کے اندر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی کہہ لیجئے کوئی سخت چمڑی ہے کہ وہ اس پوری چکی میں سے تو گزر رہا ہے اور آگے سے پھر بھی للکار رہا ہے. ان لوگوں نے تو 2 دن نہیں نکالنا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ سائڈ پر آگے. تو لہٰذا اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے اس کے اندر عوام کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ساروں کا اس وقت جو ہے جو ایگزسٹنس ہے، سیاستدانوں کی ایگزسٹنس جی ایچ کیو کی وجہ سے ہے، اور جی ایچ کیو اپنی ایگزسٹنس کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لابیسٹ ہائر کر کے امریکہ اور یورپ کے ایوانوں میں چکر لگا رہے ہیں تاکہ وہاں سے سعودیہ سے شروع کر کے امریکہ تک ساری اپروولز آ جائیں تو ہم بیٹھے رہیں. کیونکہ اچھا اس کی بھی صابر صاحب بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اچھا اس میں بھی اب یہ ہے کہ دیکھیے جو ہوتا کیا ہے کہ فوج کے اندر ایک میرٹ ہوا کرتا تھا، 3 سال کے لیے آرمی چیف آیا چلا گیا، باقی سب آئے، جو جرنیلی تک پہنچا بریگیڈیئر کہتا تھا جی میں میجر جنرل بنوں گا، میجر جنرل کی نظر میں لیفٹیننٹ جرنیلی ہوتی تھی، لیفٹیننٹ جرنیلی 4 اسٹار جنرل کی طرف دیکھتا تھا.
اب وہ سلسلہ جب رک جاتا ہے تو اس بدلی کو روکنے کے لیے کچھ اور تما لالچ تو دینا پڑتا ہے. اب پورے کا پورا جو ادارہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا کمرشل انٹرپرائز بن چکا ہے, اور اس کمرشل انٹرپرائز کو بلین آف ڈالرز کی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو چلائے رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹریکٹ, کوئی ٹھیکے, کوئی چیزیں آتی رہیں تاکہ سب جو ہے نا رانجے راضی رہیں. تو اب اسی سلسلے میں باہر سے, ویسٹ سے, سعودی عربیہ سے, مڈل ایسٹ سے, دیگر ممالک سے جو اپروول چاہی جاتی ہے اسی نظام اور اسی چیز کی کنٹینیوٹی کے لیے, وہ یہی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے نیچے بھی سب کو حصہ دینا ہے. تو بس ایسے نظام چل رہا ہے. اس پورے نظام کے اندر ہم, آپ, عوام, ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, باقی وہ جو لوگ نظام چلا رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پچھلے 3.5 سالوں میں, اور $100 ارب کا وعدہ کیا تھا, بلکہ وعدہ نہیں, یہ جنرل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے SIFC کے فورم پہ کہا تھا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی, اور وہ $100 ارب ظاہر ہے مڈل ایسٹ سے ہی آنے تھے. کوئی $25 ارب سعودی عرب سے کہا جا رہا تھا, 25 کوئی قطر سے کہا جا رہا تھا, تو اس طرح ملا کے کوئی ریکارڈک کے معاملات تھے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں آیا. اور سعودی عرب نے بھی آپ کو صرف قرض دیا ڈپازٹ کے طور پہ, وہ رکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں, اور وہ بھی کمرشل لون ہے. یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بارے میں یہ آپ واقعتاً ہیں مطمئن کہ واقعتاً ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں, مطمئن تو بہت بڑا لفظ ہے صابر صاحب. ہم نے تو ابھی تک وہ دیکھا ہی نہیں کہ جس کی جنج باجے برات چل رہی ہے وہ چیز تو ہم نے دیکھی نہیں. اگر دیکھیے, اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوتا جو دکھانے کے قابل ہوتا تو انہوں نے تو جناب اس کے جو اخبارات کے فرنٹ صفحے خرید کر اس کے اوپر چسپاں کر دینا تھا. بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے مختلف دفاعی معاہدے تو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ سعودی عربیہ کو کچھ فوجیوں کی ضرورت پڑی ہے اور اس نے ہم سے مانگا ہے. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ہم ان کو فوجی بھی دیتے رہے ہیں. اس سے نہ ہمارے حالات بدلے ہیں نہ ان کے واقعات بدلے ہیں. لیکن اس وقت یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے. دو اس وقت بڑے ڈیسپریٹ چیزیں جو تھی نظر تھی, ایک کچھ ہماری ڈومیسٹک ہیں, کچھ انٹرنیشنل ہیں. ڈومیسٹیکلی آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت زیادہ فکر ہے کہ نومبر 28 اور اس سے پہلے اکتوبر کی چیزوں کے اوپر ڈسکشن نہ ہو, ہم اور آپ لوگ باتیں نہ کریں. پاکستان کے اندر میڈیا تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے. تو ایک تو اس کی طرف سے نظر ہٹانی تھی. دوسرا, جس طرح سے آپ نے کہا 3.5 سالوں سے ہم اس وقت آیتیں بھی سن رہے ہیں, حدیثیں بھی سن رہے ہیں, ہم پتہ نہیں وہ الخوارج کے ٹھہرا دیے گئے ہیں, دہشت گرد ہیں, سب کچھ ہیں, اور بدلے میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب سعودی عرب سے ہمارے اوپر منو سلوا اترے گا. اب وہ منو سلوا تو دور کی بات ہے, چھولوں کی دال بھی نہیں اتری, اور اس وقت ہماری جناب حالت جو ہے وہ سخت پتلی ہے. تو اسی چیز کو دکھانے کے لیے اب آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں ہوتے جن کو تحصیل لیول کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے عیسائی کا وہ ہینڈل کرتا ہے, کہتا ہے بھائی تو ہی جا کے گل کر ساڑے آکچ. تو وہ اب مولوی جو ہیں وہ واز کر رہے ہیں کہ جناب جو ہن جڑا ساڈا ایٹم بم ہے وہ سعودیہ دا ہے, لیکن سعودیہ دا تیل بھی ساڈا ہے. مطلب یہ اب بات اس بات تک آ پہنچی ہے. باقی آپ نے بات درست کہی کہ دیر از نو بینیفٹ ٹو پاکستان. ابھی تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, اور جس طرح کا اس وقت راگ الاپا جا رہا ہے کہ جناب سعودی عربیہ کو ہم ان کی جناب وہ ہے نا کال کے اوپر اویلیبل ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو سعودی عرب نے تو آج تک اسرائیل سے تو جنگ کی نہیں ہے. سعودی عرب نے تو آج تک جو اس کی 2-4 جنگیں ہوئی ہیں وہ اپنے ہی خطے میں دیگر اسلامی ممالک سے ہوئی ہیں. تو اگر ایسی سیناریو پیدا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا؟ ماضی میں بھی یمن کے ساتھ 2015 میں جب ان کا معاملہ ہوا تھا انہوں نے ہم سے فوج مانگی تھی. اس وقت ہم پارلیمان کا بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لی تھی, اور اس وقت اس وجہ سے تھی کہ اس وقت جو جیسا بھی نظام تھا کچھ چلتا پھرتا نظام تو موجود تھا نا. آج تو بالکل کوئی حالت ہی نہیں ہے. آج ہماری ڈیسپریشن کی حالت اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں جناب کوئی اگر کہتا ہے کہ جمپ تو ہم کہتے ہیں ہاؤ ہائے. تو ابھی یہی سیناریو ہے. سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہے, اس معاہدے کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کوئی نئی ٹریٹی ہے اٹ ہیز ٹو بی ریٹیفائڈ فرام دا کیبنٹ, کیونکہ 2 طریقے ہوتے ہیں قانون کے اندر جو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہونا ہے تو آپ نے پہلے سے اس کو اپروو کرانا ہے, یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, ہمارے رولز آف بزنس کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر معاہدہ آپ پہلے کر لیتے ہیں جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے
تو اس کو پھر کابینہ سے ریٹیفائی کرانا پڑتا ہے، اینڈ اٹ کین ناٹ بی کیپٹ سیکرٹ، کیونکہ یہ 2 ریاستوں کے مابین معاہدہ ہے، تو وہ معاہدہ پھر کابینہ کے سامنے کب آئے گا اور عوام اس کو کیا دیکھے گی، کیونکہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ پھر کچھ اور سوالات ہیں ایسے معاہدے اور ایسے ریلیشنز کو لے کر، میں پہلے بھی اس پہ بات کرتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے خارجہ تعلقات کا بھی ہے، دفاع کا بھی ہے اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا ہے۔ اس کے اوپر 3 جو ہماری وزارتیں، ڈویژنیں ہیں، ان کی ان پٹ ان رائٹنگ آنا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک تو ہے جناب وزارت خارجہ، کیونکہ یہ وزارت خارجہ کو اس کے اوپر اپنا ان پٹ دینا بڑا ضروری ہے کہ آیا اس پورے قصے کا ہمارے جو دیگر بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں مسلم ممالک کے ساتھ، جن کا سعودی عربیہ سے ماضی میں یا ابھی بھی حالیہ بھی آن گوئنگ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو۔ دیکھیے سعودی عربیہ کے ایران کے ساتھ بھی معاملات ہیں، یمن کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اور گاہے بگاہے قطر سے بھی ان کے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں which side we will tilt and how this agreement will work in that۔ اچھا، اب دوسری چیز اس کے اندر جو ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی، کیونکہ اگر ان ممالک میں کہیں بھی کوئی اس قسم کا ہمارا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے جہاں پہ بات جو ہے وہ تفرقاتی یا آپ کی فرقہ وارانہ نوعیت پہ چلی جاتی ہے، تو پاکستان کے اپنے انٹرنل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہماری آبادی ایون فوج بھی جو ہے اس کے اندر بھی فرقے کے لحاظ سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس کا امپیکٹ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہماری ان پٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ان پٹ آنی چاہیے، اس کے اوپر انٹیریئر منسٹری کی ان پٹ آنی چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لا منسٹریز کے اوپر۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاہدے کے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب اگر زبانی کلامی وہ کہیں کہ جناب وہ ہمارا معاہدہ ہو گیا اور لنڈن جا کے وہ جشن منائیں، وہ بھی ایک بند کمرے کے اندر، تو بس ہم اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جناب لیکن ماشاءاللہ۔ شہزاد صاحب دیکھیں، آپ بھی بلکہ آپ تو اس سسٹم کا، یعنی کہ گورنمنٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے، گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، کابینہ کیسے ایکٹ کرتی ہے، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، آپ تو اس کا حصہ رہے ہیں، اور بہت ہی ایکٹیو گورنمنٹ جو تھی اس کا حصہ رہے ہیں۔ تو میں بھی تھوڑی بہت جو میری جرنلزم ہے اس میں آپ کی ایئر فورس ہونی چاہیے آن بورڈ، ہمارا جو خاص طور پہ ایئر چیف، ہمارے نیول چیف کو ہونا چاہیے، پھر اس کے سب سے اوپر جو ہیں وہ ہمارے ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ان ساری چیزوں کو، اس طرح کے جو ڈیفنس پیکٹ کو دیکھتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا، اور انڈیویجول بھی اگر میں نے کسی سے پوچھا ہے تو ہمارا ایئر ہیڈ کوارٹر بالکل ناواقف ہے، لا علم ہے، ہمارا نیول ہیڈ کوارٹر لا علم ہے، ہمارا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لا علم ہے، اور ہماری کابینہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کابینہ میں بھی کبھی نہیں ہوا، پھر کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ نہیں ہوا، پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئی تھنک وہ بھی ساتھ نہیں تھے اس دفعہ، جی جو بالکل نہیں تھی۔ ہاں وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں اور نیشنل سیکورٹی وہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر اگلا سوال بھی میرے ذہن میں ابھر رہا ہے۔ جی جی اچھا، میں نے کہ شاید آپ اگلا سوال بھی کرنے لگے۔ دیکھیے جو آپ نے بات کہی کہ اس کے اندر اسپیشلی اب ایک اسپیکٹ جو اس کا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، جبکہ اگر وزیر اطلاع تک جیسے irrelevant لوگ اس دورے میں اور اس سائننگ پہ موجود ہو سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ دیکھیے انٹرنل سیکیورٹی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دفاع کا معاہدہ ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نہ ہونا جو ہے وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیے کنسنسس، آپ اپنی فوج کو کمٹ کر رہے ہیں کہیں پر، ملک کے اندر تو چلیں کنسنسس نہیں ہے، آپ کی پارلیمان اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے، آپ کیونکہ ملک کے اندر کنسنسس چاہے فارم 47 کی پارلیمان کیوں نہ ہو، چلیں ہم اس کو کہہ لیں گے، لیکن اس کی وہ کنسنسس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے نا، ریفرینڈم تب اس پہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی، کیا کیونکہ اس وقت پارلیمان، عدلیہ، عوام تو وہ تو بڑے ریلیونٹ ہو چکے ہیں، چلیں ہم فوج کو لے لیتے ہیں، فوج بڑی ریلیونٹ ہے، تو کیا فوج کے اندر اس معاملے کو لے کر کوئی کنسنسس ہوا؟ کچھ روز قبل اس پہ بات کرتے ہوئے میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے اور وہ جنرل صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے پوچھے تھے کہ جناب حضور والا بالکل آپ ہم سے نہیں مشورہ کر سکتے، عوام سے نہیں پوچھ سکتے، پارلیمان کو نہیں آپ خاطر میں لاتے، باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، قانون کو بھی نہیں مانتے،
کم از کم اپنے ادارے کو تو مانتے ہیں. تو کیا آپ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے، یہ جو کمٹ کیا ہے پاکستان کی سپاہ کو سعودی عربیہ میں آنے والے کسی بھی کانفلکٹ میں، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا جیل میں سے، یا کل انہوں نے غالباً کہا تھا کہ جو سعودی عربیہ کی دفاع کی بات ہے وہ تو ہر مسلمان، ہر پاکستانی پر فرض ہے، اور وہ پاکستانی کرے گا بھی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ واپس آئیے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس کہ آپ نے اپنی سپاہ کو وہاں پر پابند کرنے کے وقت کیا آپ نے انٹرنل کوئی کنسنسس اس کے اوپر کیا؟ کیونکہ دیکھیے فوج کے اندر ایک ان کے کور کمانڈرز کا، ایک فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر بریفنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر اسی قسم کے معاملات طے کیے جاتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا اس دورے پہ ساتھ نہ ہونا ہمیں اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ غالباً یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز ہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو ایسی جو کمٹمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی آن بورڈ نہیں ہے، یہ مطلق العنانیت کو تو چلا سکتی ہے، لیکن اس کی جو لانجیٹیوٹی ہے، اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس نے کتنا عرصہ چلنا ہے اور کیا نہیں چلنا، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ دیکھیے ان لائک سعودی عربیہ، پاکستان میں تسلسل جو ہے وہ شخصیات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک خاندان تو ہے نہیں. تو اب اگر کل اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس پہ پھر بڑے، اور پھر اس طرح کی چیزوں میں پھر آپ کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، بیکاز یو ڈو ناٹ اوور کمٹ. تو یہ نہ ہو کہ اس میں کہیں یہ اوور کمٹ کر آئے ہوں اور کل پوری نہ کر سکیں. بالکل اسی طرح اب آپ ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے یہ تو بہت ایک لینڈ مارک ایگریمنٹ ہے نا جی. یہ کوئی معمولی نوعیت تھا کیوں نہیں. سعودی عرب کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس کا، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، یہ نام دیا گیا ہے SMDA. تو اس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے. وہ کل ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اب اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتا اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نہیں پتا. اس کے بعد آپ اتحادی جماعتوں کو لے لیں، ان کو نہیں پتا. پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی نہیں پتا. پھر جو اس سے بھی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، وہ تو سب کے روح رواں ہیں. تو ان کو بھی اس وہ کہنا چاہیے میگا ڈیولپمنٹ کا بعد میں پتہ چلا. اچھا، تو وہ بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کو آپ پولیٹیکل سائڈ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس بات کا مولانا طاہر اشرفی صاحب کو معلوم نہیں تھا تو پھر یہ بات سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان صاحب کو بھی معلوم نہ ہو. کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب کو ہمارے زمانے میں SAPM بنایا گیا تھا. اب ان کو جی ہاں. SAPM بنانے کی ہمیں کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ فرمائش لے کر ہمارے پاس اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI دونوں آئے تھے خان صاحب کے پاس، اور بڑی انہوں نے جناب ضد کر کے ان کو SAPM لگوایا تھا. اور وہ SAPM لگوانے کے پیچھے بات یہ نکلی تھی کہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کے لیے اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI دونوں سعودی عربیہ گئے، اور تقریباً 1.5 دن 2 دن تک ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی. تو جی پھر ہاں. اس کے بعد انہوں نے اس ملاقات کے لیے طاہر اشرفی صاحب سے رابطہ کیا، اور طاہر اشرفی صاحب نے وہ ملاقات کروائی، اور اس احسان کے بدلے میں پھر ان کو SAPM بنوایا گیا تھا. تو خیر، تو اگر بات یہ اگر طاہر اشرفی کو نہیں پتا تو پھر تو سمجھیے کہ بات بہت جو ہے. دیکھیے بات پولیٹیکل سائیڈ پہ وہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہی کہ اتنی زیادہ وہ لا علمی کے وقت جو ہے، کیونکہ جو دیکھیے جو سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت، ایک اور چیز بھی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں. وہ بڑا اس وقت بڑے عرصے سے وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ آئسولیشن میں جو ہے جی وہ ہاں. آپریٹ کرتے ہیں. جی ہاں ان بالکل. کے چنندہ کوئی 3-4 لوگ ہیں جن کو ان کے پلانز، ان کے ارادے اور ان کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر تو چلیں کسی گنتی میں نہیں آتا نا، لیکن ود ان ان کا جو اپنا ایک فوج کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی. اور اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ریلیٹیولی ینگ یعنی کہ جونیئر آفیسرز ہیں، ان میں سے غالباً کوئی 3 اسٹار بھی نہیں ہے. تو وہ اس قسم کی بھی سیناریو ہے. تو یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس ڈیل کا ما سوائے حافظ صاحب کے کسی کو علم نہ ہو. کیونکہ دیکھیے جب سیاسی سائیڈ پہ یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں یا سیاسی سائیڈ پہ ہوتی ہیں
تو وہاں پہ سیاستدان کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، کنسلٹیشن کا پروسیس بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو نظام حکومت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی ایسا معاہدہ کرنے سے پہلے ہم نے کیا جو ہے وہ پیپر ورک کرنا ہے یا کن کی چیزوں پہ معاہدہ جی کرنا ہے۔ اچھا صابر صاحب، میں اس بات پہ بھی آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ وہاں پہ زبانی کلامی بات ہوئی ہو اور کسی خالی صفحے پہ دستخط کر کے آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا ریٹن معاہدہ ہی موجود نہ ہو، کیونکہ اگر ہوتا تو ضرور انہوں نے ہمارے منہ پہ مار کے ہمیں چپ کرانا تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کے تمام ٹی وی چینلز کو آج کل جو ڈائریکشنز ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے اور ڈی جی ایم کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس معاہدے کے اوپر بات نہیں کرنی، دوسری ایکسٹینشن اور اس چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنی، تو اور امریکہ دورے کے اوپر جناب آپ نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی۔ تو یہ انسٹرکشنز آلریڈی موجود ہیں، تو ان انسٹرکشنز کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ غالباً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آن گراؤنڈ ایسی نہیں ہیں جس طرح سے ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں سادہ زبان میں، وہ شولڈر پروموشن۔ جی 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 بالکل، یہ وہ کہتے ہیں نا ٹیپ آن دا شولڈر والی پروموشن ہے، اٹس ناٹ ریئل، آئی مین اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ریئل۔ اور اس کی ایک اور ریزن بھی، میں ساری چیزوں کو اسی دشت میں گزر گئی جانے سے پہلے، اگر یہ اتنا بڑا ایک سکوپ ہو رہا تھا تو جانے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ چند میڈیا پرسنز کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے ان کو بریف کیا جاتا ہے آف دا ریکارڈ کہ جناب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہی ہوگی تو آپ نے یہ اس کا بریفنگ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کی، تو آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ نہ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے کوئی ایسا ایونٹ ہوا، میں نے چیک کیا اسلام آباد راول پنڈی میں، نہ ابھی تک ہو سکا ہے، نمبر 2۔ اس کے بعد یہ بھی جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، ہاں البتہ واٹس ایپ میسج پہ ایک گروپ ضرور بنا اور اس میں میڈیا مینیجرز کو، میڈیا مالکان کو، ڈائریکٹر نیوز، بیورو چیفز کو یہ کہا گیا کہ بھائی تیار رہیں، بس ابھی خبر آنے والی ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر فارم 47 شہباز شریف صاحب کا میسج آتا ہے جناب سی ڈی اے کو کہ جناب اس پہ ذرا وہ کر دیں، بتیاں روشن کریں، اسلام آباد کو چراغاں کریں۔ تو یہ اس حد تک لا علم تھے کہ پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بتا کے جاتا کہ جناب ذرا تیاریاں کریں، ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، اگر جس طرح سے آپ نے کہا، ایک تو طاہر اشرفی، دیکھیں اس وقت پاکستان میں 2 انڈیکیٹر ہیں جہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ بات پہلے پتہ تھی یا نہیں تھی۔ ایک ہو گیا طاہر اشرفی اور دوسرا ہے جناب راوی، آپ کے جی کولیگ رہے ہیں۔ اگر اس بات کا راوی کو نہیں پتا تھا نا، تو پھر بھی آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ یہ بات ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ ایون فوج کے اندر بھی، انٹیلیجنس کے اندر بھی یہ اگر بات ہوتی اور اس طرح سے کوئی بات ہونے جا رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا تھا۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا، یہ بالکل دیکھیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے ساتھ ڈھول پیٹنے والے تو ضرور ساتھ ہوتے ہیں نا، یا ان کو پہلے سے جس طرح آپ نے کہا کہ علم ہوتا ہے ان کو، جسے کہتے ہیں نا، یہاں ایون یہ ویسٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بڑی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو ایک آدھ روز قبل جو چند بڑے صحافی ہوتے ہیں ان کو جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہے وہ دے دی جاتی ہے یا بتا دیا جاتا ہے ود این ایمبارگو کہ جی آپ فلاں وقت سے پہلے اس بات کو نہ یہاں کر سکتے ہیں نہ اس پہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ جیسے ہی خبر آئے امیڈیٹلی نیریٹو بلڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ لگتا ہے کہ کہیں سے پکڑ کے ان سے معاہدہ کروایا گیا اور وہ یہی معاملہ لگ رہا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی اور ہم سب کی گہری وابستگی ہے حرمین شریفین سے، اور بلکہ پوری امت مسلمہ کی۔ اور یہاں پہ کیونکہ حافظ صاحب بھی اور موجودہ جو سرکار ہے وہ بھی، دونوں عوام اور ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، بلکہ وہ لفظ تو بہت سخت ہے لیکن کل تیرا وادی کے بعد تو وہ لفظ آپ برسر عام بولا جا رہا ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ غم و غصہ، اب وہ نفرت والی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جی تو ان حالات میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ، کیونکہ اس ایگریمنٹ پہ پولیٹیکل نیریٹو زیادہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو اسلامی ٹچ زیادہ دیا جا رہا ہے اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بہت بڑی ہے کہ ہمیں مل گئی، حفاظت کی ذمہ داری مل گئی۔ تو
یہ پولیٹیکل بیانیہ کہ اس سے بوسٹ ملے گا اور پاکستان کے عوام اور ہمارے حافظ صاحب جو ہیں ان کے درمیان فاصلے کم ہوں گے، ذرا غم و غصہ کم ہوگا، اور درمیان میں پی ٹی آئی اور عمران خان اور یہ سارا چیز ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، میں نے جس طرح پہلے شروع میں عرض کی تھی کہ دو چیزیں اس وقت جو ہیں پیش نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پوری ایکسٹینشن ری اپوائنٹمنٹ، کیونکہ دیکھیے اس وقت بہت بڑی واردات پڑنے والی ہے. 2025 تک کی اپوائنٹمنٹ تھی، قانون بدلا گیا اور 5 سال کی ہوئی. اس وقت نوٹیفیکیشن یا کوریجنڈم ایشو نہیں کروایا گیا، اور یہ تمام ڈسکشن صابر صاحب آپ کے سننے والے دیکھنے والے یاد کر سکتے ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے میرا خیال ہے یا 2 مہینے پہلے، گرمیوں کی بات ہے، میں نے، آپ نے اور عمران ہاں ریاض جی، نے بیٹھ کے بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی بالکل. کہ جناب، اور پھر دیکھیے کہ آج کے دن وہی معاملہ آیا ہوا ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ اس تمام معاملے سے اس کو بالکل سائیڈ لائن پہ کرنے کے لیے یہ ایسا لگتا ہے کہ اس پورے نیریٹو کو اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ سعودیہ ان کے بیک اینڈ کال پہ ہے، کیونکہ سعودیہ کو بھی اس میں کچھ پوسچرنگ کرنے کی ضرورت تھی، اور سعودیہ نے بھی اس کے لیے پوسچرنگ کی. کیونکہ دیکھیے ایک جو بات ہے وہ ہے پاکستان کا ایٹامک پاور ہونا، اور پوری دنیا میں اور اس پورے خطے میں جو واحد ایٹامک پاور ہے وہ اسرائیل ہے. تو اس سیناریو میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ والے جو ہیں وہ قطر والے معاملے کے بعد تھوڑے سے گھبرائے ہوئے بھی ضرور ہیں، آلدو ان کی اصل پروٹیکٹرز جو ہیں وہ امریکنز ہیں. اب اس سیناریو کے اندر ایک ایٹامک پاور کے ساتھ صرف یہ پوسچرنگ کی حد تک بات ہے. ادروائز تو دیکھیے نا، یہ بھی بات آن ریکارڈ موجود ہے. باب وڈ کی کتاب کے اندر محمد بن سلمان کوٹ ہوا ہے، جس سے پوچھا گیا کہ کیا سعودی عربیہ جو ہے وہ ایٹامک پاور بننا چاہے گا، تو اس نے کہا کہ جی بننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں جب چاہیے ہوگا ہم پاکستان سے خرید لیں گے. اور اس میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خریدنے کی بھی کیا ضرورت ہے، they are the one who have been paying for it for long. سو لہٰذا یہ چیز تو آلریڈی سعودی عربیہ کے ڈسپوزل کے اوپر تھی، ہم بھی تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اگر کبھی ایسا سیناریو ہوتا کہ مسلمانوں کے اس مقدس مقام کے اوپر اگر حملہ ہوگا، تو پھر ہم کسی معاہدے کے پابند تو نہیں ہے نا صابر صاحب، جی ہاں، یہاں تو بالکل. پاکستان کا ہر شہری، ہر مسلمان اٹھ کے جائے گا. تو لہٰذا یہ والی جو ہے یہ پوسچرنگ زیادہ ہے، اور وہ پوسچرنگ اسی لیے ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی واردات پڑنے والی ہے، اور وہ واردات 2030 تک کی. کیونکہ جو سمیٹتے ہیں گفتگو کو، کیونکہ جو ایک یہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ترتیب دیا گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں، اس میں ہمارے بردر اسلامی ملکوں کا بھی تھوڑا بہت حصہ ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ کیسے چلنا ہے. تو اس میں بھی اس وقت کیونکہ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک اور بات بھی آئی ہے، اور وہ کیا جی ہمارے محمد علی درانی صاحب نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ہمارے فوجی جوانی میں، جرنیل جوانی میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور ان کا ٹیسٹرون لیول بہت ہائی ہوتا ہے، اگر مجھے مطلب قطع کلامی معاف ہو تو. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ جمع کریں اور اس کو ساروں کو ریکروٹ کر کے ریکروٹ کر کے تو ایک بنا دیں کور، اور کور بنا کے یہ عرب ممالک ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کی حفاظت پہ کر دیں مامور. تو یہ بھی ایک تجویز آئی ہے. صابر صاحب یہ تو دیکھیے محمد علی درانی صاحب نے، ویسے تو میں ان کا کوئی فین نہیں ہوں، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ بہت اچھی اور پتے کی بات کی ہے. کیونکہ یقین جانیے کہ اس وقت نوجوانوں کے اور پاکستانیوں کے مستقبل کے اوپر سب سے بڑا جو وٹا ہے نا، وہ تو یہی جو جوانی میں جرنیل ریٹائر ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر یہ اس وقت پاکستان میں تو ایون آپ کی جو سول سروس تھی، جو ایڈیشنل سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹریز، ان کے اوپر یہ تعینات ہو چکے ہیں. کوئی محکمہ ایسا نہیں رہا جہاں پہ، کوئی پرائیویٹ سیکٹر ایسا نہیں رہا جہاں پہ ہمارے یہ سجیلے جرنیل جو ہیں وہ تعیناتی نہ چاہتے ہوں یا ہو چکے ہوں. اور پھر ان کو کہتے ہیں نا کہ آپے میں رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو تعیناتی کی جاتی ہے. تو یہ درانی صاحب کا آپشن ویسے برا نہیں ہے کہ ان سب کو ایک بڑی سی کشتی میں ڈال کر سعودی عرب روانہ کر دیا جائے، وہاں پہ ان کو اچھی ڈالروں میں تنخواہیں ملیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک آپ کا ایک ان امپلائڈ بلج ہے اس کو بھی نوکریاں مل سکیں، اور جو لوگ سویلین سیٹ اپ میں اپنی عمریں گال دیتے ہیں ان کو بھی جو پاسبل سینیورٹی ہے اپنے اپنے محکموں یا اپنے اپنے شعبوں میں وہ مل سکے. تو اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ جناب ہم پوری فوجی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ اس کو ادھر ہی رکھیں، سعودی عرب میں ہی رکھیں، ہم ادھر گزارا کر لیں گے. تو بالکل درست ہے جناب. کیونکہ میرے سامنے آ گیا ہے طاہر اشرفی صاحب کا سٹیٹمنٹ.
وہ کہتے ہیں چوکیدار وہ ہوتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے پاکستانی افواج کو حرمین شریفین کی چوکیداری کے لیے چنا. تو اس پہ تو ہمیں کوئی کبھی بھی اعتراض نہیں رہا، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ اگر ایگریمنٹ ہے، اور اس موسٹ امپورٹنٹ ایگریمنٹ کے بارے میں ہمارے پاکستان میں پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ان اویئر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بردر اسلامی ملکوں کے ساتھ، کیا پوری دنیا کے ساتھ وہ گج وج کے رہے. تو اس لیے یہ بات بھی میری طرف سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ بھی ذکر کریں گے کہ ہم ہرگز اس معاہدے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے خد و خال سے پوری قوم، پارلیمان اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو، ہمارے 4 سٹار ایئر چیف ہیں، 4 سٹار ہمارے نیول چیف ہیں، 4 سٹار ہمارے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چیف آف جوائنٹ سٹاف ہیں، ان سب کو بھی علم ہونا چاہیے. جی شہزاد اکبر صاحب. جی بالکل علم ہونا چاہیے. اور دیکھیے سر، آخر میں یہی بات کروں گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی چوکیدار والی، بہت اچھی بات اور فخر کی بات ہے. تو سر چوکیدار تو پھر وہی اچھا ہوتا ہے نا جو پہرے پہ موجود ہو. تو چیف چوکیدار صاحب کو بھی سعودی عرب روانہ کر دیں. ویسے بھی دیکھیں ہماری پریسیڈنٹ تو موجود ہے، ہمارے سابقہ آرمی چیف جو ہیں راحیل شریف صاحب، وہ بڑے عرصے سعودی عرب میں ہیں، اور اب میرا خیال ہے کافی ان کی عمر ہو چکی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے. اتنے مطلب ینگ جنرل ہیں، اتنے خوبرو ہیں ماشاءاللہ، عربی بھی بول لیتے ہیں غالباً، اور کیونکہ ہم تو ان سے عربی سنتے رہتے ہیں، ہمیں فتنہ الخوارج اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ادھر جا کے ان کو چوکیداری کریں، اور جناب ہم ادھر کسی ماڑے موٹے جرنیل سے گزارا کر لیں گے. یہ میرے سامنے آپ ہی کیا محمد علی درانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان کے کئی فوجی بہترین ٹریننگ کے بعد جوان عمری میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ میں اسپیشل فورس کے تحت شامل کیا جائے، اور جو مقدس مقامات کی بہترین حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک فوج صرف پاکستان ہی نہیں مسلم امہ کے لیے اثاثہ ہیں. یہ تجویز جو ہم نے آپ کو آپ کے ابھی ڈسکس کر رہے تھے، اس کا ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہے. تو شہزاد اکبر صاحب، ہمارا پروگرام ہو گیا ہے 33 منٹس کا، تو میرا خیال ہے اجازت چاہتے ہیں. اور جی بالکل، اور بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ مزید حاضر ہوتے رہیں گے جب جب آپ ہمیں بلائیں گے. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور پروگرام ہم آپ کے ساتھ کریں. تو فی الوقت دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.